بات کرتے ہیں اور آپ انہیں دوستی سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کے گھر مکان میں کبھی آنے نہیں دیتے. وہ آپ کے ہر محفل میں ہر جگہ آپ کی ذلت اور رسوائی کے مرتکب ہیں. وہ آپ کے دوست نہیں. عبدالصمد بھنڈی بازار. مردوں میں مرد، شیروں میں شیر، جگرے والا ایک ہی شیر. ثاقب عمر شیر کا علی عثمان شیر. علی بھی تھا اس میں، اندر عثمان بھی تھا. سخاوت عثمان جیسی، انداز علم علی جیسا، کھل کر بولنے والا. علی باغ سے رہنے والا، بھنڈی بازار میں ایئر ٹکٹ ابھی چلا گیا. میں تقریباً 6 مہینے عبدالصمد کے ساتھ تھا. بات کرنے میں بھی سخاوت، کھلانے میں بھی سخاوت، محفلوں میں بھی سخاوت اور پرسنل زندگی میں بھی سخاوت. مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ بھائی، جو لوگ آپ کو جذبات نہ دیں اور آپ سے بار بار الٹا کہے، وہ آپ کے دوست نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہیں. آپ سے حسد کرتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے. جب وہ پہلے ہی سے آپ کو پوری طرح حسد کر رہے ہیں، الٹا بول رہے ہیں، تو اس میں کون سی بھلائی ہے؟ بیٹے ہم نصیحت کر رہے ہیں تم کو، وہ ان کے تجربے کچھ نہیں ہے، ان کی حقیقتیں کچھ نہیں ہے. وہ آپ کو کیسے نصیحت کریں گے؟ آپ 4000 دنیا دیکھیں گے. اگر آپ ان کی نصیحت پہ چلیں گے تو آپ کی سبیل کی صرف ایک کیا رہے گی. اگر آپ ان کی نصیحت پہ چلیں گے نا تو آپ جنگلوں میں بھٹکتے پھریں گے. دوستی نام ہے قربانیوں کا، مسلسل قربانیاں. صدیق کی طرح قربانیاں دینے والا عبدالصمد تھا. میں نے پہلی بار اس کی اسٹڈی سے کال کیا میرے والد کو. میرے والد جذبات نہیں دے رہے اور ایک نگیٹو انسان کی طرح کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں ناپ شناپ. وہ ان کا موبائل زیادہ آن تھا. انہوں نے کہا بھائی سمجھ میں نے کہا اطمینان سے بات کر لو. بات کر لیا، پھر جانے لگا. تو بیٹھیے، بولے میرا نام عبدالصمد ہے، یہ اسٹڈی میری ہے. بولے آپ جذبات کی آپ کی طرف سے پوری سائڈ ہے، لیکن آپ کے والد آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. اور تم کو ایک بات کو، حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جہاں جذبات کی عزت نہیں ہوتی وہاں ریگستان میں مچھلی تلاشنے کے برابر ہے. مچھلی تو سمندر میں ہی ہوتی ہے، احساس تو نرمی کا سمندر میں ہوتا نا مچھلی کو. ریت میں تو تڑپ جاتی. تو آپ کے جذبات بھی ریگستانی ہو گئے ہیں، خشک ہو چکے ہیں، آپ کے ادھر تھے. اس دن کے بعد میں روزانہ عبدالصمد کی دکان پہ آنے لگا. چائے، ناشتہ، عالیشان کھانے، محفل، باتوں میں عزت. ایسا نہیں تھا کہ صرف کھانے پینے اور خرچ کے لیے، بلکہ اندر اے سی لگا ہوا تھا اور کرسیاں تھیں تو اندر بیٹھا کرتا تھا میں. اگر کوئی گراہک آتا تو اخلاقاً میں اٹھ کے جانے کرتا، لیکن سمجھ بھائی کہتے بیٹھے رہو، یہ سب فٹافٹ والے ہیں، ان کے ریچارج کرنا ہے، جانے والے ہیں. یہاں اندر رکنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. کمپیوٹر والے جو آتے نا یوز کرنے، بس وہ بیٹھتے. بولے جب کوئی گراہک آئے گا نا یوز کرنے کمپیوٹر پرٹیکولر 4-5، تب تم نے اٹھ جانا، باہر کرسی لے کے بیٹھ جانا. لیکن قربان جائیے عبدالصمد کے اخلاق میں ایک زبردست احساس دوستی آج تک پورے ہندوستان میں، ایک سچے بھائی کے انداز میں، ایک سچے سرپرست کے انداز میں رفیق صاحب، اور ایک سچے بھائی کے انداز میں عبدالصمد جیسا انسان دوبارہ نہیں ملا. حقیقت کہہ رہا ہوں. سارے جھوٹے، مکار، فریبی، ان کی دنیا چل جائے یا ان کا کوئی فائدہ ہو جائے، مجھے بس اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے پھینکنا چاہ رہے ہیں. سوشل فائدہ تو سوشل فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں. شادی کا بہانہ تو شادی کے بہانے باتیں کر کے یوز کر رہے ہیں، لیکن نہ شادی کا نام و نشان ہے نہ زندگیوں کا. آئی ایم ایکسٹریملی سے ٹو یو، اگر آپ دنیا میں کہیں بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ میری زبان کو سمجھتے ہیں، تو ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھو، جو دوست آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ آپ کا دوست ہوتا ہی نہیں ہے. دوستی کی پہلی امیج عزت ہے. جب تک وہ آپ کو نالے کی گندگی سے، سوروں کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کے اپنے صوفوں پر نہیں بٹھائے گا، تب تک وہ عبدالصمد کی طرح دوست نہیں بن سکتا. تب تک وہ صدیق کی طرح مقام نہیں پا سکتا. نہیں تو آپ بے جان جے کی طرح جا کے کہیں بھی مر جاؤں گے. تو اس جے کو اس صدیق نے ہی بنایا. اس بچن کو، نیکیوں کے بچن کو، جو آزاد کی طرح ایک پانپوئی چلا رہا کہ ہزاروں بازو آ رہے ہیں اس کی مخالفت میں، جو سجدے کر رہے ایک رب کے سامنے، وہ حرامی کتے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جبکہ وہ کئی دیہاتوں کو جڑنے والی سبیل ہے. لیکن قربان جائیے سنجو بھاؤ کے اخلاق پہ. یہاں میں پولیٹیکل ایک ٹویسٹ جوڑ رہا ہوں. حقیقت ہے پچھلے 3 مہینے سے میں سنجو بھائی کے آفس میں جا رہا ہوں، آمدار کے بلڈانا ضلع میں. اس کا نیچر اور اخلاق بہت اچھا ہے بیچارے کا. جب بھی جاؤ چائے پانی تھوڑے بہت خرچے کو دیتے رہتے ہیں. ان کے آفس والے، ابھی تک ان تک بات نہیں ہوئی، لیکن کبھی نہ کبھی ہوں گے اور سبیل ضرور بنیں گے. مسلمانوں میں سبیل بنانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن شروع کرنے والا ایک شاہ رخ خان، کنگ خان ثاقب ہے، جس سے حسد کرنا لازمی. اہل بورا کھیڑی کی تو سنت بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے. سنت مطلب عادت بن چکی ہے. اور اہل مطلع تو پہلے اسکول کے نکالے ہوئے. میری زندگی سے ایسے لوگ ہیں جن کو دوبارہ کبھی نہ دیکھنا ہے نہ ملنا ہے. میری گزارش ہے دنیا کے مسلمانوں سے، انسان سے اور ہندوستان کے انسانوں سے
کہ دوستی اور احساس دوستی کا سب سے پہلی سٹیپس عزت ہے ایک دوسرے کی. جب تک آپ دوست کی عزت نہیں کریں گے وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. ہم تیری مذاق کرے تھے، ہم تو تیرے دوست ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جس کی مذاق اڑائی جائے وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا. جب اس کے جذبات، اس کی عقل، اس کا دل مجروح ہو جا رہا آپ سے، وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. آج کے لیے میرے احساس دوستی میں ایک ہی پوائنٹ ہے، عزت، حقیقی عزت. آپ نے برا بول دیا تو آپ کی مذاق بھی سہن کرنا اس نے بدلے میں، اور آپ نے بھی اس کی مذاق سہن کرنا. لیکن جب آپ مذاق کرا رہے اس کی اور وہ سہن نہیں کر رہا، گنڈا گردی پہ اتر آ رہا ہے، سمجھ لو وہ حرامی ہے، آپ سے حسد کرتا ہے. اور جب آپ بھی مذاق کر رہے وہ بھی سہن کر رہا ہے، تب وہ آپ کا دوست ہے. آج کے لیے اتنا ہی احساس دوستی میں. والسلام، اللہ حافظ. دن بخیر، دنیا بخیر.